बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ़्तार MNA को आज अदालत में पेश किया गया था और साथ तमाम 9 मई के मुकदमात को यकजा करने की एक दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। उसमें जो है पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बहुत अहम दरख्वास्तों पर समाअत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बादियाबी केस में जो लापता शहरी हैं उनकी बादियाबी केस में हाई कोर्ट की जानिब से वज़ीर आला से मुतल्लिक जो एक सख्त हुक्मनामा जारी किया गया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नून लीग के MNA की जो बहाली का मामला है, जो 3 MNAs को बहाल किया गया और जिसके बारे में नून लीग बहुत ज़्यादा खुश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक तो फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के हवाले से जो उसको फैसल वावडा जैसे लोगों को गुफ्तगू करवा के जोड़ा जा रहा है कोई 9 मई के साथ या किसी साजिश के साथ या कोई इस तरह का जो मामला है वो, और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है या जो मुमकिना एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में लेने और उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल का अमल शुरू होने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये फ़ौज का अपना स्ट्रक्चर है जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, ये उनकी मर्ज़ी है, हमारा इस सारे मामले में हमें क्या किस चीज़ की टेंशन है, हमें कोई फ़िक्र नहीं है। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के MNAs की बहाली के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का भी ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील करते हुए पाक फ़ौज की जानिब से फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है और बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि फ़ौज का अपना एक निज़ाम है एहतसाब का और वो इस तरीके से अपना एहतसाब और अपने लोगों का एहतसाब करते रहते हैं, हमारा उस मामले में हमारा उसके ऊपर बात करना नहीं बनता। साथ उन्होंने मुतालबा रहा है कि साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जाए। इस हवाले से आपकी क्या राय? ये सवाल उनसे पूछा गया कि आपकी माजी में तो ये राय या आपका मुतालबा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल किया जाए, उसका क्या ख्याल है? जिस पर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कभी ये मुतालबा रहा है। बात को आगे बढ़ाते हुए साफ़ी ने कहा कि ये मुतालबा इमरान खान ने किया था, तो क्या आप इस मामले पर इख्तलाफ कर रहे हैं? जिस पर उन्होंने कहा जी कि उन्हें ये बात याद नहीं है। नून लीग के MNAs की बहाली का फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि दोबारा गिनती से मुतल्लिक़ फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त दायर करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार देने से मुल्क में इंसाफ का कत्ल हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से बहुत मायूसी हुई। हमारी 4 सीटें एक पेन के स्ट्रोक से किसी और सियासी जमात को दे दी गई हैं, जबकि कानून और आइन का आर्टिकल 225 बड़ा वाज़ेह है जो ये कहता है कि इलेक्शन से मुतल्लिक़ जो पिटीशंस हैं या इलेक्शन से मुतल्लिक़ जो कार्रवाई है वो सिर्फ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हो सकती है। तो फिर इलेक्शन कमीशन किस तरीके से कार्रवाई करके ये सारा कुछ कर सकता है? और उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारा निशान छीना गया है, लेकिन उसके बावजूद हर दफ़ा हम सुरखरू हुए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का गोल है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ है और उस पर नोटिस लेने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे, क्योंकि ये मामला नीचे से होके गया था। पहले ही 185(3) के तहत ये अपील की दरख्वास्त थी। तो इस पर और एक बात और मैं आपको बता दूँ, हमारे लोगों को एक और मुगालता हुआ है कि जी जो बेंच की तश्कील है और बेंच की तश्कील के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर बार बार बात की जा रही थी। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो बेंच की तश्कील अपीलों पर होती है इसका अख्तियार अभी भी चीफ जस्टिस के पास है। होता ये है कि 184(3) के तहत या जो इंट्रा कोर्ट अपील है जिसके जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील है उसके ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून लागू होता है। जो पहले ही आइन में दी गई अपीलें हैं, जो हाई कोर्ट्स के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें होती हैं, उसके ऊपर चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून नहीं लागू होता, इस वजह से उन बेंचों की तश्कील में ना कोई मंसूर अली शाह साहब का कोई किरदार होता है और ना ही मुनीब अख्तर साहब का किरदार होता है, वो कमेटी का किरदार नहीं होता। ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी था ताकि किसी को ये ना हो कि जी ये तो कमेटी की मुशावरत से ये बेंच बनाए जाते हैं और इस तरह से ये मामलात आगे बढ़ाए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में सानिया 9 मई के तमाम मुकदमात यकजा करने की
ایک جگہ پہ تمام مقدمات کو اور اکٹھا ٹرائل چلانے کی استدعا کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی اور عدالت کی جانب سے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ اس میں چونکہ سرکاری پارٹیاں ہیں ان کو عدالت نے 20 اگست کے لیے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو بھی، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی اور پنجاب حکومت کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا یہ ماننا تھا کہ جب تک آپ تمام مقدمات کو اکٹھا نہیں کریں گے، یکجا نہیں کریں گے اور جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے، تب تک 9 مئی سے متعلق جو واقعات ہیں ان کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکتی۔ جسٹس سید شہباز رضوی اور جسٹس سلطان تنویر احمد پر مشتمل ایک بینچ نے بلال احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ کسی سیاسی جماعت اور لائرز فورم کا حصہ نہیں ہے، عوام اور قانون کی درستگی کے لیے یہ پٹیشن دائر کی ہے۔ 2 رکنی بینچ نے وفاق، پنجاب حکومت اور پروسیکیوشن کے وکلاء کو روشنوں پر بلا لیا۔ سید شہباز علی رضوی نے لا افسران سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کسی مقدمے میں ملزم ہے نہ گواہ، کیا یہ درخواست دائر کر سکتے ہیں؟ اس قانونی نقطے پر آئندہ سماعت پر عدالت کی معاونت کریں۔ چونکہ یہ درخواست پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن کی جانب سے دائر نہیں کی گئی تھی، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر 20 اگست کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اعجاز چودھری، ان کی درخواست ضمانت پر آج سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ چونکہ دہشت گردی عدالت سے ان کی ضمانت خارج ہو گئی تھی، تو اب جناح و سنبھلا کیس میں ان کی جو درخواست ضمانت ہے اس پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور سید علی شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا جو دہشت گردی کے مقدمات کا بینچ ہے، اس نے سماعت کی ہے اور عدالت نے جواب طلب کر لیا ہے فریقین سے اور ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ان کی ضمانت خارج کی تھی۔ عدالت نے پروسیکیوشن کو میڈیکو لیگل فراہم کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے، جبکہ تھانہ سرور روڈ میں اعجاز چودھری کے خلاف جلاؤ گروہ پر اکسانے کا مقدمہ بھی درج ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو حاجی امتیاز MNA ہیں منڈی بہودین سے، جن کے فرار کا مبینہ ایک منصوبہ سامنے آیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ کو بتایا گیا تھا، تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے سماعت کی۔ NA 85 سے پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت میں پیش ہونے کے بعد عدالت نے ان کی جو بادیابی سے متعلق درخواست ہے اس کو نمٹا دیا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نعیم احمد یاسین، ان کی بادیابی کے لیے دائر درخواست پر بھی جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے جسٹس شکیل احمد نے وفاق اور صوبائی حکومت سے 11 اگست تک جواب طلب کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور عدالت نے متفرق درخواست پر وفاقی اور صوبائی حکومت سے جواب طلب کرتے ہوئے عدالت نے کہا ہے کہ 16 اگست تک بندے کو پیش کریں، نہیں تو سخت حکم کا انتظار کریں۔ یہ جسٹس شکیل احمد وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایک درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف کے رانا فراز نون کی، جو لودھراں سے NA 154 سے، جب عبد الرحمن کانجو نے الیکشن کمیشن سے دوبارہ گنتی کا آرڈر لے لیا تھا، تو پھر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کا جو پہلا فیصلہ تھا وہ جسٹس شکیل کا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ٹرائبونل بن جاتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور اس بنیاد پہ پھر انہوں نے عبد الرحمن کانجو نے اس کو انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ پھر مزمل اختر شبیر صاحب اور جسٹس عاصم حفیظ صاحب، یہ 2 رکنی بینچ تھا جنہوں نے کانجو کی اپیل کو بھی خارج کر دیا تھا، انٹرا کورٹ اپیل کو، تو پھر اب وہ 185(3) میں آئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے، ایک تو درخواست تھی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف بشرا بیگم کی، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران وکیل درخواست گزار نے کہا کہ بشرا بی بی کی درخواست پر رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتراض عائد کیا ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے ماتحت ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اڈیالہ جیل حکام کے خلاف ہائی کورٹ کے لیے اڈیالہ جیل حکام کے خلاف کارروائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا جا سکتا، لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اپنے ہی رجسٹرار آفس کے اعتراض کو بدنیتی پر مبنی کہہ دیا۔ انہوں نے کہا بشرا بی بی کی درخواست پر اعتراض بدنیتی پر مبنی ہے، ملزمہ اسلام آباد سے نیب کے کیس میں گرفتار ہیں، اڈیالہ جیل اسلام آباد کے قیدیوں کی حد تک اسلام آباد کی جیل ہے، آفس کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ آئندہ درخواستوں پر ایسے فضول اعتراضات عائد نہ کیے جائیں۔ بعد ازاں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک دی کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے سامنے یہ پٹیشن بطور درخواست رکھی جائے۔ حکم دیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل درخواست پر قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ یہ وہ درخواست ہے جس میں کہا گیا تھا کہ مجھے گرفتاری کے وقت دھکے دیے گئے اور بدتمیزی کی گئی۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کی توشہ خانہ سے متعلق ایک درخواست تھی
اور چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ ایک مقدمے کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی سے متعلق فائل چیف جسٹس کو ارسال کرنے کے علاوہ سابق خاتون اول کی مزید مقدمات میں گرفتاری روکنے کی درخواست دیگر کیسز کے ساتھ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ شہباز کھوسہ پیش ہوئے، نیب پروسیکیوٹر رافع مقصود عدالت میں پیش ہوئے۔ شہباز کھوسہ نے کہا کہ بشریٰ بی بی کو توشہ خانہ کیس میں 31 جنوری کو سزا سنائی گئی۔ بشریٰ بی بی کی توشہ خانہ میں پہلی سزا معطل ہو گئی، عدت کیس میں وہ بری ہو گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ سزا معطل ہو گئی لیکن وہ اپنی جگہ برقرار ہے، ریاست کی ہی مہربانی ہے کہ سزا معطل ہوئی ہے۔ بشریٰ بی بی کا یہ کیس ہے کہ توشہ خانہ میں 108 تحائف ہیں، تو کیا نیب 108 بار گرفتار کرے گا؟ پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ سیکول نہیں ہے، نیب تفتیش کر رہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر 108 تحائف ہیں چھوٹے بڑے تو کیا 108 دفعہ آپ نے گرفتار کرنا ہے؟ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ نیب اپنے خود مختار سٹیٹس اپنائے گا۔ کب آپ اپنا خود مختار سٹیٹس اپنائے گا؟ نیب کی طرف سے بریت کے دن وارنٹ گرفتاری جاری ہونا کیا یہ محض اتفاق تھا؟ کیا 13 جولائی کی میجک ڈیٹ محض اتفاق تھا؟ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ محض اتفاق تھا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا میں پھر نیب کا یہ موقف ریکارڈ کر لیتا ہوں۔ 108 تحائف ہیں تو کیا نیب تمام میں الگ الگ گرفتاریاں ڈالے گا؟ پھر یہ سمجھا جائے کہ جب بھی کوئی بریت ہوگی تو نیب نئی گرفتاری ڈالے گا۔ عدالت نے فائل چیف جسٹس آفس کو بھجواتے ہوئے جو پہلے ڈویژن بینچ میں کیس ہے کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، یہ کیس بھی اسی ڈویژن بینچ کو بھیجنے کی سفارش کر دی ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف ایک درخواست تھی۔ بیسیکلی وہ وفاقی حکومت کے خلاف درخواست ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف اور اداروں سے متعلق جو لاپتہ شہری کی بازیابی سے متعلق کیس تھا۔ 2 رکنی بینچ تھا پشاور ہائی کورٹ کا جسٹس اعجاز انور کی سربراہی میں۔ اس میں درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ عدالت نے پولیس کو حکم دیا تھا کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کروا کے عدالت پیش کریں۔ وکیل نادر شاہ نے دلائل میں کہا کہ پولیس اپنی ڈیوٹی میں ناکام ہوئی ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس نے اٹھایا ہے، CCTV فوٹیج میں تو جو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں وہ پولیس کی ہیں، GIT کی رپورٹ سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارک دیا کہ 1 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں، آئندہ سماعت تک ان افراد کو بازیاب کر کے عدالت میں پیش کریں، نہیں تو پھر ہم وزیر اعلیٰ کو طلب کریں گے۔ علی امین گنڈا پور کو بعد ازاں پشاور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 19 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ تو ہر عدالت اپنا ذمہ داری نبھا رہی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ملک میں رول آف لا کب تک آئے گا اور کب ملک میں حالات بہتر ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔